کچھ بھی ہو جائے، وہ شخص جس کو اس کا اعمال نامہ رائٹ ہینڈ میں دیا گیا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، وہ پکار اٹھے گا، چیخے گا، اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹے گا اور کہے گا ارے اقرؤوا کتابیہ، میرا اعمال نامہ پڑھو میرا اعمال نامہ، میں کامیاب ہو گیا۔ آپ دنیا میں دیکھا کریں کہ جب کسی کو تھوڑی سی کامیابی ملے، اس کو اسٹیج پہ بلا کے ایوارڈ دیا جائے، کیسا خوش ہوتا ہے وہ، ویڈیو بنواتا ہے، تصویریں بنواتا ہے، اور ایک عجیب جذباتی کیفیت ہوتی ہے اس کی۔ اس وقت خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم پہ ٹینشن مسلط ہوتی تھی پڑھائی کی۔ مجھے یاد ہے جب میٹرک میں سرٹیفکیٹ ملا، بھائی بی گریڈ، کیا خوشی تھی، وہی پاؤں زمین پہ ٹکے نہیں رہے تھے، اور یہ لوگوں کو ہوتی ہے، اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں بہت مزہ آتا ہے۔ تو سوچو جس دن یہ اعلان ہوگا، ایک طرف جہنم کی آگ ہے، اللہ کا قہر ہے، اللہ کا غضب ہے، دوسری طرف جنت کے باغات ہیں، ایسی جنت مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ نبی نے فرمایا نہ کسی کان نے اس کی لذتوں کو سنا ہے، یہ جو ہم سنتے ہیں نا، یہ اس کی حقیقت کو نہیں سنتے، اس جیسا کچھ سنتے ہیں ہم، اور نہ کسی آنکھ نے ایسی لذتیں کبھی دیکھی، وما خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں ان لذتوں کا تصور بھی نہیں گزرا۔ یعنی آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو کہ کوئی عیاشی کی جگہ ہے جہاں عیش و عشرت کا سامان ہے، تو آپ کیا سوچ لو گے؟ نائٹ کلب ہوگا، شراب کباب ہوگا، حور و رنگ ہوگا، اور بہت عیاشی ہوگی، اور آپ کی جوانی ہوگی، یہی سوچ لو گے نا، اور یہ کھانے کو ہوگا، یہ پینے کو ہوگا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ تم تصور کو انتہا تک لے جاؤ، دنیا میں عیاش ترین آدمی کی عیاشی کا تصور کر لو، جنت اس سے بھی اوپر کی چیز ہے، اس سے بھی اوپر کی چیز ہے۔ اور ویسے بھی عقل کی بات ہے، جو کائنات کو بنانے والا ہے، کریٹر ہے، دیکھو اس نے دنیا میں اتنی لذت کے سامان رکھے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ لذتیں جو دنیا میں ہمیں مل رہی ہیں، یہ کسی عمل کا بدلہ نہیں ہے، یہ تو اللہ نے ویسی رحمت کی ہوئی ہے، یہ کسی عمل کا، ہماری محنت کا بدلہ نہیں ہے۔ پھر بھی کیسی لذتیں ہیں، شدید پیاس میں پانی کیسی لذت ہے، شدید بھوک میں مزے مزے کے کھانے کیسی لذتیں ہیں، دیکھنے میں کیسی کیسی لذت کی چیزیں اللہ نے رکھی ہیں۔ تو آپ یہ سوچیں وہ لذتیں جو اللہ ہمیں ہمارے عمل کے بدلے کے طور پر دے گا، اور قرآن کہتا ہے وہ حقیقت میں بدلہ نہیں ہے، بلکہ وہ بدلہ اللہ رحمت کی صورت میں نزولاً، مہمان نوازی کے طور پہ کرے گا، یعنی وہ میزبان بن کے ہمارا اکرام کرے گا۔ تو وہ اکرام کی کیا انتہا ہوگی، تو خالق کائنات ہے وہ۔ میں اکثر اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کو کسی بڑے سے بڑے سیٹھ نے ولیمے کی دعوت پہ بلایا، کوئی سمجھ لو کراچی کا یا پاکستان کا بہت بڑا سیٹ ہے جی، بہت بڑا نام ہے اس کا، ایک زمانے میں سیٹ عابد ہوا کرتا تھا نا، آج کل کہاں ہے، ہر سیٹ مارکیٹ سے تھوڑے دنوں میں اسٹارٹ ہو جائے، یہ دنیا ہے بھائی۔ سیٹ عابد کو ہم فرض کر لیتے ہیں، اگر کوئی ابھی حاضر سروس سیٹ وہ بولے گا میرا نام کس خوشی میں لیا آپ نے بغیر پرمیشن۔ سیٹ عابد تھا ایک زمانے میں، بڑا مشہور تھا، ہمارے بچپن میں مشہور تھا وہ سیٹ عابد، اب پتہ نہیں زندہ ہیں تو اللہ عمر میں برکت دے، انتقال ہو گیا تو اللہ مغفرت فرمائے۔ اب سیٹ عابد ہے جی، بڑا کراچی کا کروڑ پتی، ارب پتی تاجر، آپ غریب تھے، اس نے آپ کو کسی وجہ سے انویٹیشن بھیج دی۔ جیسے سعودی عرب کے ایک بادشاہ نے، ہمارے حضرت نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک پاکستانی جو تھا وہ کہیں ریاض میں کہیں گلی میں گھوم رہا تھا، تو ایک عرب تھا بڑا شاہی خاندان کا، اس کا بچہ کہیں کھیلتا ہوا گلی میں کہیں کھیل رہا تھا، تو یہ پاکستانی غریب آدمی اس نے اس بچے کو بڑا پیار کیا، بڑا اکرام کیا، اس کو پیارا سا بچہ تھا، تو وہ شہزادہ دیکھ رہا تھا، شہزادے کو بڑی غیرت آ گئی کہ بھئی میرے بچے کو اتنا پروٹوکول دیا، اس کو یہ عمل اچھا لگا، تو شہزادے نے اس کو بولا کہ کچھ دن بعد کوئی ہماری دعوت ہے، آپ کو بھی انویٹیشن ہے، آ جانا۔ وہ شہزادے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اسی ٹائپ کے ہوتے ہیں، جب ان کا دل آ جائے نا تو بس وہ پھر نوازتے ہیں۔ تو یہ پاکستانی غریب آدمی یہ جب دعوت میں پہنچا تو یہ اس کی عقل حیران ہو گئی، یار ایسی بھی دعوت ہوتی ہے، بھائی ہماری دعوت کیا ہوگی، پورے بکرے کر دیں گے نا، اور کیا۔ وہ ان کی دعوت ایک تو اود کی وہ دھنیاں چل رہی ہیں، پھر پورے اونٹ کے بچے روسٹ، اونٹ کے بچے دم پخ، صحیح ہے نا، یعنی زمین میں دبا کے اونٹ کے بچے پکائے ہوئے صحیح پورے، وہ ایسی وی آئی پی دعوت اس نے کبھی تصور نہیں کیا۔ اب آپ کہہ سکتے ہو کہ یار اس شہزادے کو اس بندے کی اوقات دیکھنی چاہیے تھی کہ اس کو تو تم دیسی مرغی کا سوپ بھی پلا دیتے تو یہ بیچارہ خوش ہو جاتا۔ پاکستانی غریب آدمی تھا، مزدور آدمی تھا، اس کو آپ کو یہ اونٹ مونٹ اور یہ سب چیزیں کھلانے کی کیا ضرورت تھی؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ اس کو تو آپ چائے میں پاپے بھی ڈبو کے دے دیتے، یہ کہتا بھائی بادشاہ کے محل سے ہو کے آؤ، یہی کافی تھا، بلکہ اپنے گھر بلاتے، سر پہ ہاتھ پھیرتے، سیلفی لیتے، چل پتلی گلی سے نکل، تو وہ ساری زندگی اسی سیلفی پہ خوش ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ تو بہت خوش ہو جاتا، لیکن بادشاہ کی بے عزتی ہو جاتی۔ یہ دنیا میں بتاتا یار بادشاہ سلامت کی دعوت تھی،
اور چائے میں پاپے ڈبو ڈبو کے کھلائے جا رہے تھے. کیا خیال ہے؟ بادشاہ جب دعوت کرتا ہے تو جن لوگوں کو انوائٹ کیا ہے ان کی حیثیت نہیں دیکھتا, وہ کس کی حیثیت دیکھتا ہے؟ اپنی. کبھی کسی مالدار کو آپ نے دیکھا دال چاول کھلا رہا ہو دعوت میں؟ دلیل یہ دے کہ میں نے جن لوگوں کو بلایا ان کو یہ بھی میسر نہیں. صدقے میں تو کرے گا یہ. ارے جب کوئی مالدار غریبوں پہ صدقہ کر رہا ہوتا ہے نا, اس صدقے میں تو دال چاول بھی ہوتا ہے, 5-5 روپے دے کے بھی تنخواہ دیا جاتا ہے, اور راشن بانٹ دیا جاتا ہے, بھائی آٹے کی 5-5 تھیلیاں ایک ایک غریب کو دے دو. صدقہ اور چیز ہے, اور دعوت بولو نا, دعوت الگ چیز ہے. تو جب دعوت کرتا ہے نا سیٹھ آدمی, تو دعوت میں اصول یہ ہے کہ آپ کے اپنے سٹینڈرڈ کے حساب سے ہوتی ہے. تبھی جو مالدار لوگ ہیں ان کے بچوں کے ولیمے یا اپنے ولیمے ان کے سٹینڈرڈ کے حساب سے ہوتے ہیں. 10 قسم کے کھانے ہوتے ہیں, پہلے سوپ لایا جا رہا ہے, پھر یہ لایا جا رہا ہے, پھر یہ لایا جا رہا ہے. اب کیا ہوا کہ آپ غریب آدمی تھے, آپ بیچارے رکشا چلاتے تھے یا کہیں چوکیداری کر رہے تھے, تو سیٹھ عابد نے آپ کی دعوت کر دی. آپ بڑے خوش ہو گئے, یار اب سیٹھ عابد کی دعوت ہے, ڈیفینس میں کوئی بڑی وی آئی پی جگہ ہوگی. تو سیٹھ عابد نے کہا بھائی میری طرف سے دعوت ہے, میرے بیٹے کا ولیمہ ہے, تو میں بلاتا تو نہیں غریب لوگوں کو, لیکن چلو یار تمہارے سے بھی کوئی سلام دعا ہے ہماری, آ جانا. آپ پہنچ گئے, دال چاول پکے ہوئے وہاں پہ, صحیح ہے, کیا پکا ہوا ہے؟ دال چاول. آپ کھا رہے ہو, یار ہم کیا سمجھ کے آئے تھے, ایسا خوبصورت لان ہوگا, انٹری کے لیے لوگ الگ استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے, پھر جب لان میں جائیں گے تو وہ ستارے ٹمٹما رہے ہوں گے, بڑا ڈیکوریشن کا انتظام کیا ہوا ہوگا, اور اگر وہ بالفرض دیندار نہیں ہیں تو ناچ گانے کی محفلیں بھی ہوں گی, حور و رنگ کا انتظام کیا ہوا ہوگا, فنکارائیں بلائی ہوئی ہوں گی, اداکارائیں ملک کی مشہور جن کو آج تک ہم نے صرف ٹی وی پہ دیکھ کے حسرت کیا کرتے تھے, ان کو زندہ دیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا. یہ سوچ ہوگی نا اس کی, اور بنا اس سے بھی ملاقات ہوگی, اس سے بھی ملاقات ہوگی, یہ ہوگا, یوں ہوگا, وغیرہ وغیرہ. تو اور پھر کھانے میں پہلے سوپ پیش کیا جائے گا. تو غریب تو بیچارہ خوشی سے 3 دن تک اس کو نیند نہیں آئے گی. جب وہاں پہنچے تو یہ دیکھ کر اس کے خون کے آنسو کہ میرے لیے کیا انتظام ہے. آپ کہہ رہے ہو صاحب یہ کیا ہے یار, یہ صدقے کی محفل ہے, کوئی 11ویں شریف ہے, یا ابا کا تیجا کر رہے ہو یا ولیمہ کر رہے ہو. سیٹھ عابد کہہ رہا ہے بھائی آپ کو کیا اعتراض ہے, آپ کو گھر میں یہ ملتی ہے, آپ کو تو گھر میں اگر ملتی بھی ہے تو سادہ دال چاول, ہم نے تو دال میں ٹماٹر کا تڑکا بھی لگوا دیا آپ کے لیے, یہ اسپیشل آپ کے لیے تڑکا لگوایا, ورنہ ہم تڑکے وڑکے نہیں لگاتے. آپ کو تو ببلے ہوئے چاول گھر میں ملتے ہیں, ہم نے اسپیشل آپ کے لیے دال میں تھوڑا تڑکا لگایا, دیکھو مزہ نہ آئے پیسے واپس. ہے مزے کی دال, آپ کھا رہے ہو, مزہ آ رہا ہے, بھوک بھی لگ رہی ہے, لیکن آپ کہو گے کہ آج سے سیٹھ عابد کی عزت 20 لوگوں کو جا کے بتائے گا ابے بڑا بنا پھرتا ہے, سب ٹوپی ڈرامہ, کنجوس آدمی, 1 نمبر کا, یہی بولو گے نا. اب جو بھی آپ کو کہے ابے تجھے تو تیری حیثیت سے زیادہ کھلا دیا, آپ کہو گے بھائی ہمیں ہماری حیثیت سے زیادہ نہیں کھلایا. بات یہ ہوتی ہے دعوت کرنے والا اپنی حیثیت کے حساب سے دعوت کرتا ہے, وہ انوائٹڈ مہمان جو ہیں ان کی حیثیت کو پیش نظر نہیں رکھتا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, سیٹھ عابد یہ حماقت کبھی نہیں کرے گا کہ دال چاول کھلا دے. وہ کہے گا یار آج ساری دنیا دیکھے گی کہ سیٹھ عابد کی دعوت کیسے ہو. کنجوسی کا تانا دنیا میں کوئی نہیں برداشت کرتا, تبھی تو لوگ قرضے لے کے دعوتیں اچھی کر رہے ہوتے ہیں. بھائی ایک دفعہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ ہم کنجوس نہیں ہیں. اب یہ بھی غلط ہے کہ آپ قرضہ چڑھا دیں اپنے اوپر, لیکن غیرت مند آدمی بہرحال یہ کنجوسی کا تانا کبھی بھی برداشت نہیں, وہ کرے گا ہی نہیں ولیمہ اگر پیسے نہیں ہیں. بھائی کریں گے تو پھر اپنے حساب سے کریں گے. تو آپ مجھے بتاؤ, حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ غیرت کس میں ہے؟ اللہ میں. ایک تو غیرت اس میں زیادہ, اس کو کنجوسی کا تانا بالکل بھی پسند نہیں ہے. یہودیوں نے ایک دفعہ اللہ کے بارے میں یہ کہہ دیا ید اللہ مغلولہ, اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا ہے. اللہ کو اتنا غضب آیا, قرآن میں اللہ نے سورت نازل کی, فرمایا غلت ایدیہم, ان کے ہاتھ بند گئے ہیں, ولعنوا بما قالوا, ان یہودیوں پہ اللہ کی لعنت. یہ کہہ رہے میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, بل یداہ مبسوطتان, میرے تو دونوں ہاتھ ایسے کھلے ہوئے. اللہ کو غصہ آیا, اللہ نے فوراً جواب دیا. کنجوس آدمی کو آپ کنجوسی کا تانا تو وہ جواب نہیں دے گا, تھینک یو کہہ کے نکل جائے. اگر کوئی کہے نا اس کو کہ ماشاءاللہ آپ پیسہ بہت بچا کے رکھتے ہیں اور بہت سیو کرتے ہیں, وہ کہے گا شکریہ, آپ نے میری کفایت شعاری اور قناعت کی تعریف کی, میں آپ کے شکر گزار. لیکن جو سخی ہوگا وہ بولے گا بچائے گا تیرا باپ, ہم تو خرچ کرنے والے لوگ ہیں. اس کو یہ وہ چپ نہیں رہے گا, وہ خاموش کبھی نہیں رہے گا. اس کو غصہ آئے گا, بھائی تو کیسی بات, اور یہ غصہ آنا اس کی علامت ہے یہ سخی ہے, یہ کنجوسی کا تانا برداشت نہیں کرتے. دیکھو کسی میں غیرت ہو, آپ اس کو بولو بھائی ہم نے سنا یار تیری زوجہ کے وہ فلانے سے تعلقات ہیں, ایک دم لال پیلا, تو نے یہ الزام کیسے لگایا بھائی, ایک دم لال پیلا ہو جائے گا نا. اور غیرت نہیں ہے بھائی, میں نے سنا تیری وائف کے چکر چلا, کہہ رہے تھینک یو یار, ایسا ہے. اصل میں وہ میرا خیال ہے غلط انفارمیشن ہے, تحقیق کر لیتے ہیں. یعنی وہ ایک دم سے جوش میں نہیں آئے گا, وہ کہے گا دیکھ لیتے ہیں, آپ نے اطلاع دی ہے, ایک نیوز ہے, آج کی تازہ خبر یہی ہے,
اور صبح سے کوئی تازہ خبر میں نے سنی نہیں تھی. اچھی نیوز ہے, میں بری نیوز ہے, میں دیکھ لیتا ہوں ذرا, اگر تحقیق کر لیتا ہوں, اگر صحیح نکلتی ہے تو میں اس کو سمجھاؤں گا اور اس کو بولوں گا بیگم دیکھو یہ مناسب بالکل بھی نہیں, ٹھیک ہے نا. اب تک جو ہو گیا, آئندہ بات نہیں کرنا. اور اگر پھر بھی تمہیں بہت زیادہ بات کریں تو مجھے بتاؤ نا, تم میں مجھ سے پرمیشن لو. تو چپ چپا کے یہ کام, یہ ہر آدمی کا اس میں الگ لیول ہے. لیکن اگر آپ میں بہت غیرت ہوگی, ایک دم کھوپڑی آپ کی, بھائی یہ کیسے بول, جو جس چیز کی عزت ہوتی ہے نا, وہ اس تانے کو برداشت نہیں کرتا. دیکھو ایک ڈاکٹر کو آپ اگر یہ کہہ دو کہ تم ذہین نہیں ہو, اس کو غصہ نہیں آئے گا. ہو سکتا ہے آ جائے, ہو سکتا ہے نہیں آئے, کیونکہ اس کی عزت اس کے پیشے کی وجہ سے ہے. اچھا ڈاکٹر ہے, اسپیشلسٹ ہے. لیکن اگر آپ اس کو کہہ دو کہ یار تو اچھا ڈاکٹر نہیں ہے, آپ مشہور ہو کے شوگر کے اسپیشلسٹ, لیکن آپ کو شوگر کا پتا کچھ نہیں ہے, اس کو وہ عزت کا مسئلہ بنا لے گا, کیونکہ اس کی تو عزت اسی چیز سے ہو رہی ہے. اس کو تو لوگ پہچانتے ہیں. ایک عالم دین کو آپ بول دو جاہل ہے, اس کو غصہ آئے گا اس پہ کہ یار میرا تو لوگوں میں شہرت ہی علم کی بیس پر ہے, مجھے جاہل کہتی ہے, برداشت نہیں کرے گا وہ. آپ اس کو کوئی اور تانا دے دو, وہ برداشت کر لے گا. ایک فوجی کو آپ یہ تانا دے دو کہ تو بزدل ہے, اس کا میٹر گھوم جائے گا. کیونکہ محاذ پہ لڑنے والا فوجی وہ فخر کس پہ کرتا ہے کہ میں ملک کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں. آپ اس کو بول دو یہ بزدل ہے, یہ نہیں لڑ سکتا. آپ اس کو کنجوسی کا تانا دے دو, برداشت کر لے گا. آپ اس کو غربت کا تانا دے دو, برداشت کر لے گا. لیکن آپ اس فوجی کو یہ بول دو تو بزدل ہے, تو چوڑیاں پہن کے گھر میں, وہ یہ برداشت, کیونکہ اس کی عزت کس سے ہے, وہ اسی پہ فخر کرتا ہے, یار میں کنٹری کے لیے جان دینے والا ہوں. تو جس آدمی کو جو مقام جس وجہ سے ملا ہوتا ہے, وہ تانا کبھی بھی برداشت نہیں کرتا, اس کے علاوہ برداشت کر لے گا. آپ خواتین کو کہہ دینا کہ تمہاری عمر 40 سال کی ہو گئی ہے, وہ سب کچھ برداشت کر لیں گی. انٹی کے لفظ کو برداشت کیوں؟ وہ سمجھتی ہمارے اندر جو اٹریکشن ہے, جو لوگوں کو رغبت ہے, وہ اس لیے کہ ہم جوان ہیں, خوبصورت ہیں. اگر ہمیں کسی نے یہ کہہ دیا بدصورت یا تم بڈھی ہو گئی ہو, وہ کہتی ہے بھائی تو یہ عورتوں کی فطرت ہے, نہیں برداشت کرتی. وہ کہتی بھائی مردوں کے پاس تو عزت کے اور بہت سارے طریقے ہیں. مردوں کو آپ کہتے ہیں 50 سال کا, وہ کہہ گئے ہیں تو پھر بھی 50 سال میں بھی ایسے ڈولے رکھے ہوئے میں نے, وہ یہ کہہ دے گا 50 سال میں ہوں لیکن لڑکے دکھا دوں. تو یہ ہر ایک کی الگ الگ معیار ہوتا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو, اللہ جو ہے نا, اللہ کے بہت سارے نام ہیں, لیکن اللہ اپنے ایک نام ایسا ہے جس میں اللہ بہت غیرت رکھتا ہے اس نام میں, وہ ہے رحمان. اسی سے سخاوت بھی نکلی ہے نا, رحمان. تبھی قرآن کہہ رہا ہے قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن, تم اللہ کو پکارو, اللہ کہہ کے یا رحمان کہہ کے, کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے, ایک ہی مطلب ہے. مجھے رحمان کہہ دو, اللہ کہہ دو, ایک ہی بات. تو آپ بتاؤ, رحمان تو وہ ہوتا ہے جس کی سخاوت بے پناہ ہو. اس لیے اللہ کوئی بھی آپ اللہ پہ الزام لگائیں, اللہ اس سے برات کا اعلان کرے گا. لیکن اگر آپ نے اللہ کو کنجوس کہہ دیا, معاذ اللہ, بخیل کہہ دیا, یہ اللہ اپنے حق میں اتنی بڑی گالی سمجھتا ہے. اللہ کہتا ہے میری تو عزت اور میری تو پہچان کس سے, میں اتنا پاورفل ہوں کہ میں بندوں کو سے نوالا چھین لوں, مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, میں سب کو مار دوں, کوئی پوچھنے والا نہیں. بغیر کسی جبر اور دباؤ کے اپنے بندوں پر بے پناہ رحم کرتا ہوں, اور اپنے دونوں ہاتھ میں نے کھول کے سخاوت کا دریا لٹائے جا رہا ہوں. یہ تو میری کوالٹی ہے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں. تو یہ تانا اگر مجھے دے دو کہ میں کنجوس ہوں, یہ تانا میں برداشت نہیں کروں گا. جو مجھے یہ تانا دے گا, قرآن کہہ رہا ہے لعنوا, اس پر اللہ کی لعنت ہے. اب آپ اس سے سمجھو کہ جو اتنا بڑا سخی ہو, کیا وہ جنت میں دال چاول کھلائے گا آپ کو, ہے وہی, یا جنت میں وہی نعمتیں دے دے گا جو دنیا میں ملتی تھی؟ آپ جنت میں گئے, آپ کو بحری اٹاؤن دے دیا اللہ نے, لے وہی عیش کر. تو آپ کہو گے اللہ یہ کوئی الگ سے تو کوئی چیز نہیں ملی مجھے, یہ تو دنیا میں بھی ہم دیکھ کر آئے, تو نے ریاض ملک کو بھی دے دیا تھا یہ سب کچھ, ہے بھائی. کیا خیال ہے, اللہ نے آپ کو ڈیفنس دے دیا, وہاں پہ بڑا سا 1000 گز کا بنگلہ دے دیا, ایک عدد خوبصورت سی بیوی دیتی, تو آپ کہیں گے اللہ یہ تو وسیم بھائی کو بھی ملی ہوئی تھی, تو ستار کو بھی ملی تھی, تو غفار کو, تو سبکتگین کو بھی ملی ہوئی تھی. یہی ہو جائے گا نا, تو بہت سے لوگوں کو دنیا میں ملی ہوئی تھی, تو مجھے مل گئی تو کیا ہو گیا؟ تو ایسا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے نزلاً, یہ مہمان نوازی ہوگی, اکرام ہوگا. دعوت میں کیا ہوگا؟ اکرام. اکرام من غفور الرحیم, اس ذات کی طرف سے ہوگا جو بڑا معاف کرنے والا اور اپنے بندوں پر بہت رحم کرنے والا ہے. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, کسی نفس کو خبر نہیں ہے اپنے بندوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہم نے کیسا چھپا کے رکھا ہوا ہے. تبھی تو شہداء کی کرامتیں اتنی ہیں, بہت سارے شہداء کے واقعات ہیں کہ دنیا سے جاتے ہوئے ان کو اللہ نے جنت دکھائی ہے, دنیا سے جاتے ہوئے جنت نظر آئی ہے, انہوں نے بتایا ہے لوگوں کو. میں اکثر اس موقع پر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے غالباً اپنی بہت بڑے محدث نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے, تاریخی واقعات ہوتے ہیں نا, انہوں نے لکھا کہ یہ عبداللہ ابن مبارک تبع تابعین کے دور کے امام حنیفہ کے شاگرد ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں. ان کا سارے محدثین بڑے احترام سے نام لیتے ہیں, امام بخاری بھی, امام مسلم بھی, امام ترمذی بھی, یہ سب کے نظر میں یعنی کہا جاتا ہے تاریخ میں واحد شخصیت ہیں جن پر کوئی بھی جرح ہے ہی نہیں سرے سے,
ورنہ لوگوں نے امام بخاری کو بھی معاف نہیں کیا ہے. یہ جو بعض لوگ کیڑے نکالتے رہتے ہیں نا کہ فلاں نے فلاں کے بارے میں یہ کہا, فلاں نے فلاں کے بارے میں یہ کہا, لوگ بدگمان ہوتے ہیں بزرگوں سے, تو بھائی طنز تو امام بخاری پر بھی کیا ہے. اگر کوئی امام بخاری کے بارے میں نکال کے دکھانا چاہے نا فلاں نے امام بخاری کو یہ کہا, تو وہ ان پہ بھی ملتا ہے. تو صرف کتابوں کے حوالوں سے یہ ثابت کر دینا کہ فلاں نے فلاں پہ یہ نیگیٹو تبصرہ کیا ہے, اس سے اس کا فلاں کا برا ہونا ثابت نہیں ہوتا. اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ تبصرہ صحیح تھا یا غلط تھا, اس کو دلائل سے پرکھا جاتا ہے. لیکن آج بعض لوگ دنیا میں ایسے پیدا ہو گئے ہیں جن کا گندی مکھی کا کام گندگی میں بیٹھنا ہوتا ہے نا, بس ان کا کام ہی یہی ہے. انہوں نے بڑے بڑے اہل اللہ, بڑے بڑے بزرگوں کی حیثیت کو ختم کر دیا ہے. تو خیر, لیکن یہ عبداللہ بن مبارک ایسے ہیں, تو غالباً ان کا واقعہ ہے یا کسی اور بزرگ کا, کیونکہ میں نے بعض واقعات 15 سال 20 سال پہلے پڑھے ہیں, تو ان میں مجھے نام پوری طرح یاد نہیں ہے. تو انہوں نے اپنا واقعہ نقل کیا کہ ہم ایک لڑائی میں تھے, میدان جہاد میں. تو ایک نوجوان, ہم اسے دیکھتے تھے دن میں روزہ رکھتا تھا, رات میں تہجد پڑھتا تھا, بہت تھوڑا آرام کرتا تھا, مجاہدین کی خدمت بہت کیا کرتا تھا, بہت زیادہ پرہیزگار تھا, اور دن میں بڑی بہادری سے لڑتا. تو کئی دن ہو گئے, کئی ہفتے ہو گئے, ایک قلعہ فتح نہیں ہو کے دے رہا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ میری ڈیوٹی اس بندے کے ساتھ لگ گئی رات کو, کہ رات کو کچھ دیر یہ سوئے گا, میں پہرا دوں گا, پھر جب میں سوؤں گا تو یہ نوجوان پہرا دے گا. یہ عرب سے ایک کتاب چھپی ہے, اس کا نام ہے تہجد میں اٹھنے کے 100 طریقے. اس کتاب میں یہ واقعہ, میں پہلے عربی کتابوں کا ترجمہ کرتا تھا ایک ادارے کے لیے. عرب سے جو کتابیں آتی تھی نا عربی میں, تو وہ ادارے والے کیا کرتے تھے, بہت سے علماء لیتے تھے, میں بھی لیتا تھا, ان کا ہم اردو ترجمہ کر کے وہ کتابیں وہ پھر ادارے والے چھاپتے تھے. تو وہ ایک عرب عالم نے کتاب لکھی, بڑی زبردست کتاب تھی. تو اس میں یہ واقعہ لکھا کہ اس نوجوان کے ساتھ ان کی رات گزارنی تھی انہوں نے. تو کیا ہوا, کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ یہ سویا ہے, اور جب میں نے اس کو نیند سے بیدار کیا تو اٹھتے ہی رونا شروع کر دیا اس نے. تو میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا, تو اس نے وہ منظر بتایا اپنا. اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا, خواب میں مجھے خوبصورت جنت دکھائی گئی, ایسی جنت جیسے قرآن کہتا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی. کہتا ہے میں آگے گیا تو بہت خوبصورت عورتیں, بہت خوبصورت عورتیں. کہہ رہے میرا دل ان کی طرف مائل ہونے لگا. تو مجھے ان فرشتوں نے کہا کہ یہ تمہاری باندیاں ہیں, یہ تمہاری بیوی نہیں, تمہاری بیوی آگے ہے, وہ ان سے بھی زیادہ خوبصورت. اب آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے جب بھی ایسی کوئی بات آتی ہے نا. تو وہ چلے گئے, وہ کہتے ہیں مجھے لے کر گئے. تو میں جب آگے گیا ہوں, اتنی خوبصورت جو اللہ نے جنت کے نقشہ کھینچا ہے قرآن مجید میں, کہہ رہے ہیں جب میں قریب گیا ہوں وہاں تو ایک خوبصورت کمرہ, جیسے دلہن کا کمرہ سجا ہوا ہوتا ہے, ایک تخت پہ ایک بہت حسین عورت, بہت ہی حسین, اس کے سامنے افطاری کا سامان رکھا ہوا ہے, کھانے پینے کا, افطاری کا نہیں ہوتا سامان. تو کہتے ہیں مجھے بتانے والے نے بتایا کہ یہ تمہاری زوجہ ہے اور تم نے اس کے ساتھ روزہ آج افطار کرنا ہے. اب رات کے وقت کس کی تو خواب آ رہا ہے نا اس کو. کہہ رہے میرا تو ایسا دل کہ میں اس کے قریب جاؤں, میرا دل للچا رہا ہے. کہہ رہے جیسے ہی میں اس کے قریب گیا اور میں نے کہا میں افطاری کروں, تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا ابھی تمہارا ٹائم نہیں ہوا ہے. جب افطاری کا ٹائم ہوگا نا, جو یعنی حقیقت میں افطاری کے ٹائم, کل تم نے روزہ میرے ساتھ افطار کرنا ہے, کل تم نے روزہ میرے ساتھ افطار کرنا ہے. کہہ رہے اس دوران آپ نے مجھے آ کے اٹھا دیا, تو میرا وہ سارا خواب مجھے اس منظر پہ رونا آ رہا ہے, اتنا حسین منظر. لیکن اس نے کل کا وعدہ کیا کہ کل تمہارا روزہ کس کے ساتھ افطار ہوگا, میرے ساتھ. تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ یہ کل شہید ہو جائے گا نا, کیونکہ روزے تو یہ روز رکھتا ہے. حدیث میں آتا ہے میدان جہاد میں جو ایک روزہ رکھتا ہے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. لیکن علماء نے لکھا ہے یہ فضیلت اس کے لیے ہے جس کو روزہ رکھنے کے بعد لڑنے میں کمزوری نہ ہو. اگر روزہ رکھنے کے بعد یہ خطرہ ہے کہ ہم کمزور ہو کے لڑ نہیں پکیں, پھر روزہ رکھنا جائز نہیں ہے, کیونکہ پہلے دشمن ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ اس کا روزہ تھا, تو میں سمجھ رہا تھا اب شہادت ہو جائے گی, اس کو کچھ بھی نہیں ہوا. تو مجھے خیال آنے لگا کہ جھوٹا خواب ہوگا اس کا. کہتے ہیں کہ سارا دن یہ بہادری سے لڑا بھی, پھر بھی شہید نہیں ہوا. کہہ رہے ہیں پھر ہم نے افطاری کا سامان لا کے رکھ دیا, اور ان کو خیال ہونے لگا کہ یار ایسے ہی خواب تھا, ایک پراگندہ خیال ہوگا, آ گیا ہوگا. کہہ رہے ہیں ادھر یہ افطاری پہ بیٹھنے کا وقت آیا ہے, قلعے سے ایک تیر آ کے اس کے سینے میں لگا اور یہ وہیں کلمہ پڑھ کے شہید ہو گئے. اب وہ جو بزرگ تھے نا, ان کی یہ غالباً عبداللہ بن مبارک تھے, کہہ رہے میری یہ کیفیت کہ میں نے تو یہ سارا خواب, یعنی اس نے مجھے سنایا تھا نا کہ این میری تمہاری مجھ سے ملاقات کب ہوگی, افطاری کے ٹائم. کہہ رہے میں نے زور سے, وہ کہتے ہیں میں نے چیخ ماری نا پورے لشکر میں کہ یہ شخص کامیاب ہو گیا. اور کہہ رہے پھر میں نے سب کو بلا کے اس کا خواب سنایا کہ کیسا اللہ نے خواب سچا کیا ہے, کہ اس حور نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ کل تمہاری افطاری کس کے ساتھ ہوگی. یہ مجاہدین کے ایک واقعات نہیں ہیں, مجاہدین کی تو کیونکہ وہ بہت زیادہ قربانی دے رہے ہوتے ہیں نا, تو ان کی کو اللہ کی طرف سے موٹیویشن دوسروں سے زیادہ ملتی ہے. میں اکثر بتاتا ہوں نا, شہیدوں کے خون کی خوشبو میں نے اپنی ناک سے سونگھی ہے, ایک بار نہیں متعدد بار سونگھی ہے. ورنہ عقلی طور پر یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک آدمی شہید ہو رہا ہے اس کے بلڈ میں خوشبو آ رہی ہے.
تو اب یہ جو ملحد لوگ ہیں نا مذاق اڑاتے ہیں, کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا. بھائی آپ جتنا مرضی مذاق اڑا لو, ہو سکتا ہے آپ سمجھ رہے ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, جس نے سونگی ہو وہ کیسے جھٹلا سکتا ہے؟ اور میں ایک اکیلا نہیں ہوں اس پہ گواہ, آپ کو سینکڑوں لوگ دکھا سکتا ہوں جنہوں نے شہداء کے خون کی خوشبوئیں سونگی ہیں. کتنے لوگ جھوٹ بولیں گے, کتنے لوگ. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر جب میں نے مجاہدین کو یہ واقعہ سنایا ایسا ہوا, تو کہہ رہے اگلے دن اتنی بہادری سے سارے, دیکھو حوروں کا چکر ایسا ہے نا, مرد ہر چیز پہ کمپرومائز کر لیتا ہے, عورت پہ کمپرومائز نہیں کرتا. تبھی تو قرآن حدیث میں آتا ہے, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث ہے کہ میں نے مردوں کے لیے اپنے بعد عورت سے بڑا فتنہ کوئی نہیں چھوڑا, اس لیے کہ مرد ہر جگہ کمپرومائز کرتا ہے, عورت کے فتنے میں جب آتا ہے برباد. اس لیے اس فتنے میں آنے سے پہلے بہتر ہے کہ ٹائم پہ شادی کر لو, تاکہ یہ فتنے کی ٹینشن سے نکل جاؤ. ابھی ایک صاحب کا قصہ میرے سامنے آیا, بہت کروڑ پتی ارب پتی آدمی, کسی پہ لٹو ہو گئے, کسی لڑکی پہ ڈپریشن میں چلے گئے, خودکشی کے خیالات آ رہے ہیں, وہ لڑکی بھی دبا کے پیسہ کھا رہی ہے, شادی نہیں کر رہی. یہ شادی کے پیچھے پڑا ہوا ہے, وہ شادی نہیں کر رہی, وہ بھی گھنڈی بنی ہوئی, کھائی جا رہی ہے. اس کے دوست اس کو سمجھا رہے ہیں, بھائی لڑکی تیرے پیسے سے کو ختم کر کے, جب پیسہ ختم ہوگا نا تو لڑکی بھی جائے گی اور پیسہ بھی جائے گا. لیکن کئی مردوں کے دیوالیے ہو چکے ہیں, اپنی معشوقہ پہ پیسے اڑا کے پھر سگریٹ پینا شروع کرتے ہیں, پھر شراب پیتے ہیں, پھر ایسے غم میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, پھر مر رہے ہوتے ہیں, پھر محبوبہ کو تصویریں بنا کے بھیج رہے ہوتے ہیں, تمہارے غم میں دیوانہ ہو گیا, اس کی صحت پہ 5 روپے کا بھی فرق نہیں پڑ رہا. یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میرے مجنو جیسے بال اور کھلے گریبان, اور میرے یہ جو ایکس رے رپورٹ میں نے یہاں بنا لی ہے پوری پسلیاں, یہ دیکھ کے وہ پاگل ہو جائے گی. وہ پاگل نہیں ہوگی, سمجھ رہے ہو, بالکل بھی پاگل ہو گیا کہ تو عاشق ہے میں تھوڑی عاشق ہوں. وہ آپ کو لوٹے گی مزے سے, اس کے بعد نچوڑ کو پتلی کری. میں نے تو ایک واقعہ یہاں سنایا تھا آپ لوگوں کو, ایک جاننے والے تھے, وہ عاشق ہو گئے تھے کسی لڑکی پہ, کمپنی کے مینیجر تھے, ینگ تھا وہ لڑکا, عاشق ہو گیا, اتنا عشق ہو گیا, لڑکی نے بھی پیسے دبا کے لینا شروع کیے اس سے. اب جناب شادی نہیں کر رہی, کہ شادی ٹائم پہ ہوگی, وہی ایکچولی کر کے نا, ابھی ایجوکیشن ہے, ایکچولی وہ بھی ایکچولی کے چکر میں آئے ہوئے تھے. ان کو لوگوں نے سمجھایا, بھائی شادی کرنی رہی ہے, چھوڑ یار. اتنا پیسہ اس بندے نے لوٹا دیا اس کے اوپر کہ بالآخر کمپنی میں اس کی حاضریاں کم اور ڈیٹیں لگنی شروع. یہ مجھے خود انہوں نے واقعہ سنا ہے. بالآخر قصہ یہ ہوا کہ جاب لیس ہو گیا, اس کے عشق میں کیا ہو گیا, جاب. ادھر ٹائم زیادہ لگ رہا ہے, ادھر کمپنی نے نکال دیا, پہلے 2-3 وارننگ دی, نکال دیا. تو ان کو خیال ہوا کہ میری محبوبہ تو اب میرے اوپر اور عاشق ہو جائے گی, کہ میری محبت میں تمہاری جاب بھی گئی. محبوبہ کو جیسے ہی پتا چلا نا جاب لیس ہو گیا, اس نے فوراً ٹھینگا دکھا دیا. اس زمانے میں متحدہ کی بھی بڑی حکومت تھی, تو اس نے دھمکیاں شمکیاں لگائیں کہ میں یہ کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا. لڑکی نے متحدہ والوں کو انوالو کیا, چترول لگوا دوں گی, تیری بوٹیاں بھی نہیں ملیں گی کسی. صحیح ہے نا. اچھا یہ لوگ چھپ کے نکاح بھی کر چکے تھے, رخصتی نہیں ہونے دی تھی, لڑکی ہوشیار تھی, چھپ کے نکاح بھی, تو طلاقیں بھی دلوا دیں. صحیح ہے نا. تو طلاقیں بھی اس کو زبان سے گن پوائنٹ پہ, لڑکی نے تعلقات, وہ ظاہر اتنا پیسہ اس نے انویسٹ کر لیا تھا کہ وہ پیسوں سے وہ پٹائی بھی لگوا سکتی اسی کے پیسے سے. وہ بھی ہوشیار تھی, اس نے پیسہ کچھ کھایا, کچھ جمع کیا کہ اسی پیسے سے اسی کو بھی پٹواؤں گی جب یہ طلاق نہیں دے گا. تو اس کو پٹوا کے زبان سے طلاقیں بھی نکلوا دیں. اس بیچارے کو ہارٹ اٹیک ہوا ٹینشن میں, کم عمری میں, اور دل میں وال لگے ہوئے ہیں. یہ زندگی ہو گئی. خیر اللہ نے توبہ کی توفیق دی, دیندار بنا, اس کو احساس ہوا, دین پہ آنے کا ذریعہ بن گئی یہ چیز. اب تو ماشاءاللہ صحت مند ہے, صحیح ہو گیا. لیکن یہ ہوتا ہے, پیسے بھی جاتے ہیں. تو یہ عورت اس طرح سے مرد کے لیے فتنہ بنتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں بر وقت ٹائم پہ شادی وادی ہو جائے نا, تو ان بکھیڑوں سے انسان بچ جاتا ہے, بہت حد تک صحیح ہو جاتا ہے. تو خیر میں یہ کر رہا تھا, دیکھو کہ اللہ میاں کو بھی پتا ہے کہ وہ, میں کہہ رہا تھا کہ جب ان کو پتا چلا نا حور مل گئی ہے اس کو, تو وہ انہوں نے واقعہ بیان کیا, مجاہدین اتنی بہادری سے لڑے کہ وہ قلعہ فتح ہو گیا. ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ میں بھی شہید ہو جاؤں. تو بعض دفعہ اللہ کی طرف سے چیزیں دکھا دی جاتی ہیں, موٹیویشن ملتی ہے. تو آج ہمارے لبرل لوگ, ملحد لوگ حوروں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ مولویوں نے بیوقوف بنانے کے لیے حوروں کی لالچ دی ہوئی ہے. تو بھائی یہ مولویوں نے لالچ نہیں دی, یہ ہمارے رب نے بتایا ہے کہ ایک عیش و عشرت تم نے دنیا میں دیکھا ہے, ایک عیش وہ ہے جو اللہ اپنے نیک بندوں کو قیامت کے دن دے گا. وہ عیش, یہ والا عیش اس عیش کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ جنت کی حوروں کی تعریف کرتا ہے ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ یہاں حرام سے بچو, اللہ وہاں حلال بہت زیادہ دے گا. تو جب یہ سب چیزوں کی اناؤنسمنٹ ہوگی, اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا, یقین ہو جائے گا میں جنت میں جاؤں گا. حوریں بھی ملیں گی, شہد کی نہریں بھی, دودھ کی نہریں بھی, اور ایسی زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. تو آپ سوچو, ہم میٹرک میں نہ پڑھ کے بی گریڈ سے پاس ہو کے اتنا خوش ہوئے تھے, صحیح ہے نا. اس کے بعد تو ہمارا وہ میٹرک کا سرٹیفکیٹ ہی گم گیا. تو دوبارہ بنوانے گیا, پھر میں نے کہا چھوڑو کیا کرنا بنوا کے. پھر ہم نے انٹر تو کر ہی لیا تھا, انٹر کے بعد گھمائے وہ, تو انٹر کے پڑھے ہوئے میٹرک کے نہیں ہے. نکل تو آئیں گے, ریکارڈ تو پڑا ہوا ہے, لیکن کیا کریں گے, اس سے شادی تو ہوتی نہیں. کیا کریں, ہم نے کہا چھوڑو, ہر وہ کام جس کا شادی میں کوئی تعاون ہی نہیں کر رہی, تو میں نے سرٹیفکیٹ کا کرنا کیا, اس لیے میں نے گیا ہی نہیں بورڈ آفس دوبارہ. جاب ہم نے کرنی نہیں ہے, تو اس لیے ہم نے کہا کیا کرنا ہے.
تو اس سرٹیفکیٹ پہ میں اتنا خوش ہو رہا ہوں. سوچو ہم میں سے جب کسی کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں, جبکہ ہماری جان لٹکی بھی ہوگی کہ ادھر یا ادھر, اس وقت جب اعمال نامہ مل گیا تو بھائی وہ تو چیخے گا گھر والوں کے پاس. اس سے پہلے کیا کنڈیشن تھی؟ یفر المرء من اخیہ, اپنے بھائی سے بھی دور بھاگتا تھا, ماں سے بھی دور, بیوی سے بھی دور, کسی کو پہچاننے سے بھی, سب کو پہچاننے سے انکار. بھائی میں کسی, جیسے آپ سب ضرورت مند ہو نا, آپ کو ڈر ہوتا ہے کوئی قرضہ لینے نہ آ جائے مجھ سے, ٹھیک ہے, اس وقت تو یہ ڈر کہ یہ مجھ سے کوئی نیکی ویکی نہ مانگ لیں. بھائی ابھی میں کسی کو نہیں جانتا, میری جان حلق میں اٹکی ہوئی ہے. جہاں فیصلہ ہو گیا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں, بھاگے گا اپنے گھر کی طرف. ہاں اقرؤ کتابیہ, لوگو میرا اعمال نامہ پڑھو پڑھو پڑھو. میں نہیں بتاؤں گا کامیاب ہوا یا ناکام, پڑھ کے دیکھ لو پتہ چل جائے گا, ثبوت کے ساتھ دیکھ لو. آگے قرآن کہتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, ایسی زندگی میں ہوگا کہ وہ زندگی اس سے خوش ہوگی. یہ بھی قرآن کی بلاغت ہے. اصل میں تو یہ زندگی سے خوش ہوگا نا, اصل میں تو یہ اس زندگی سے خوش ہوگا. قرآن کہہ رہے نا زندگی اس سے خوش ہوگی. یہ حال کرتے ہیں جب کسی کی قسمت جاگ اٹھے, ہم کہتے ہیں نا یار لگتا ہے قسمت اس پہ مہربان ہو گئی ہے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یار اس کی تو زندگی اس پہ مہربان ہو گئی ہے لگتا ہے, یعنی اس کے ہر کام بنتے چلے جا رہے ہیں, ہر خوشی. بعض لوگوں کو جو جس کام میں ہاتھ ڈالو الٹا کام. بعض لوگ یہ بھی شکایتیں لے رہے ہیں یار ہم دکان کھولتے ہیں, اس کا جو چلتا ہوا کاروبار ہے اس کا بھی بیڑا غرق ہو جاتا ہے. بعض لوگ یہ شکایت لے کے آتے ہیں یار جو کام کرتا ہوں الٹا ہو جاتا ہے, یار جو کام کرتا ہوں الٹا ہو جاتا ہے, لگتا ہے میری زندگی ہی مجھ سے ناراض ہو گئی ہے. تو قرآن نے یہی لفظ استعمال کیا, عیشت, ایسی زندگی کہ زندگی اس سے کیا ہوگی؟ خوش. زندگی راضی ہوگی اس سے. یہ بلاغت ہے قرآن کی, یعنی زندگی مہربان ہو کے کہے گی بتا تجھے کیا چاہیے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, جس چیز کا دل چاہے گا وہ ملے گی. اور ہماری ابھی زندگی میں دل کی خواہشات محدود ہیں, وہاں یہ خواہشات کا حجم بھی بڑھ جائے گا. کبھی تو دل بھی یہ والا لگا ہوا ہے نا, وہاں تو دل بھی چینج ہو چکا ہوگا. بعض حضرات کہتے ہیں ہمارا دماغ 25% کام کرتا ہے. این ممکن ہے دماغ میں جنت میں 100% کام کرنا شروع کر دے, خواہشات بڑھ جائیں گی, وہاں پہ صحت بڑھ جائے گی, قوت بڑھ جائے گی, طاقت بڑھ جائے گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, قرآن کہہ رہا ہے جو چاہو گے ملے گا تمہیں وہاں پہ. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, جس چیز کو مانگو گے تمہیں ملے گا, ہر چاہت پوری ہوگی. نزلا من غفور الرحیم, اللہ کہتے ہیں یہ بدلہ جو میں کہتا ہوں نا اعمال کا, یہ مجازن کہہ رہا ہوں اعمال کا بدلہ. تمہارے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ ایسا بدلہ ملے, اس کو تو میں بدلہ تمہیں خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. حقیقت میں یہ بدلہ نہیں ہے, میری طرف سے انویٹیشن ہے, دعوت ہے, اکرام ہے تمہارا. تو اللہ کا جو اکرام ہے وہ چھوٹا نہیں ہو سکتا. وہ اکرام ایسا ہوگا کہ بندے کہیں گے کہ اللہ بخیل نہیں ہے, جو ہمارا تصور تھا اللہ نے اکرام اس سے کئی گنا زیادہ کیا ہے. آخری حدیث سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آخر میں جو مسلمان جہنم سے نکلے گا نا سزا کھانے کے بعد, جو سب سے کمتر مسلمان ہوگا اس کو اللہ سب سے کمتر جنت دیں گے. تو جب وہ جنت میں جائے گا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عبداللہ بن مسعود تھے غالباً یہ حدیث بیان کر کے, انہوں نے فرمایا کہ وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ تو اللہ ہو کے مجھ سے مذاق کرتا ہے. اور عبداللہ بن مسعود یہ حدیث سنا کے مسکرانے لگے. یعنی وہ جب جنت دیکھے گا نا تو کہے گا یار اتنا کیسے مجھے مل گیا بھائی. یہ اس کی مثال ایسے جیسے آپ کا کوئی دوست آئے 1 اپریل کو اور آپ کو کہے یار میں تجھے گفٹ دینا چاہتا ہوں. آپ کا خیال ہو کہ مٹھائی کا ڈبہ لے آئے گا, یہ 5000 کا نوٹ لے آئے گا, کوئی واچ لے آئے گا, موبائل لے آئے گا. اس نے جناب 5 کروڑ کی گڈی نکال کے آپ کے سامنے رکھ دی. آپ بولو گے یار مذاق کسی اور سے کرو, یہ ٹائم مذاق کا. اور اپریل فول ہوگا تو آپ کا دماغ جائے گا بیٹا کچھ نقلی نوٹ پہنا رہے ہیں, یہی ہوگا نا. اور اگر اپریل کے علاوہ بھی کوئی یہ کام کرے 5 کروڑ نکال کے دے دی, آپ کیا بولو گے یار سیریس ہو جائے یار, ابھی تیری بچکانا باتیں چھوڑ دے, یہ مذاق کا ٹائم. نکال وہ گھڑی یا وہ واچ لے کر یا کوئی انگوٹھی لایا ہے, کیا لایا ہے وہ نکال. آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا یار یہ مجھے 5 کروڑ کس خوشی میں دے رہا ہے بھائی, آپ یہی بولو گے نا. تو بالکل یہی کیفیت اس جنتی کی ہوگی. جب وہ جنت دیکھے گا تو اس نے سنا تو ہوگا دنیا میں بہت بڑی جنت ہوگی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا, تو اور اس کو یہ بھی پتا ہے مجھے تو سب سے کم درجے کی ملے گی. تو جب وہ جنت میں جائے گا نا, اتنی عالی شان جنت دیکھ کے اللہ سے کہے گا, عبداللہ بن مسعود حدیث سنا کے نا انہوں نے کہا وہ اللہ سے کہے گا کہ اللہ تو رب العالمین ہو کے میرے ساتھ کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے دوست مذاق کرے, بیوی مذاق کرے, خدا ہو کے بندوں سے مذاق کر رہے ہے, کھیل رہے تو میرے ساتھ. وہ کس کو کہے گا؟ اللہ. ہم ہوتے ہم کہتے ہیں یہ دائرہ اسلام سے خارج, توہین اللہ کا مقدمہ لگا کے بند کرو اس کو سالے کو, سمجھ رہے ہیں نا. لیکن ہمارے نبی اس واقعے کو دلچسپی کے طور پہ بیان کر رہے ہیں, اس لیے کہ ہر ایک کا مینٹل لیول الگ ہے. وہ بیچارہ اس کی سوچ اتنی ہے, وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ مذاق ہو رہا ہے میرے ساتھ, جو اس کے دل میں تھا اس نے اللہ سے کہہ دیا. ہم لوگوں نے تو الگ ہی سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہے ہوتے ہیں. تو وہ اللہ سے کہے گا اللہ تو رب العالمین ہو کے میرے ساتھ کیا کر رہا ہے, مذاق. عبداللہ بن مسعود یہ حدیث سنا کے مسکرانے لگے. فرمایا پوچھتے نہیں ہو میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ تو آپ کے شاگردوں نے پوچھا بتائیں کیوں. فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے.
اور آپ نے ہم سے پوچھا تھا کہ پوچھتے نہیں ہو کیوں مسکرا رہا ہوں میں. صحابہ کی عادت تھی جو حدیث نبی نے جن کیفیات کے ساتھ بیان کی, نبی کی محبت میں انہی کیفیات سے بیان کرتے تھے. جیسے 2 حدیث ایسے بیان کی نا نبی نے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ساتھ ہوں گے, تو صحابی نے جب بھی حدیث بیان کی ہے انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جیسے 2 انگلیاں ساتھ ہوتی, ہمیشہ اشارہ کر کے بتایا ایسے ساتھ. پھر ان کے شاگرد نے جب بھی حدیث بتائی ایسے ساتھ. تو وہ ایک محبت تھی نا, بالکل اسی اسٹائل میں حدیث بیان کرتے تھے, اسی انداز. تو جس حدیث کو بیان کر کے نبی مسکرائے, صحابی اس حدیث کو بیان کر کے مسکرائے, تابعین, یہ اسی طرح چلی آ رہی ہے یہ. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پوچھتے نہیں ہو کیوں مسکراتا ہوں. ساتھیوں نے پوچھا کیوں, فرمایا کہ نبی حدیث بیان کر کے مسکرائے تھے, اور فرمایا کہ پوچھتے نہیں ہو کیوں مسکراتا ہوں. تو ہم نے پوچھا کیوں, تو فرمایا کہ جب اللہ بندے کی یہ بات سنے گا تو اللہ بھی مسکرائے گا. اس بندے کو کیا ہو گیا, کیسی باتیں کر رہا ہے. لیکن اللہ اس کی کیفیت کو جانتے ہوں گے, اس پہ اللہ کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے. اللہ کو پتا ہوگا یہ بیچارہ کی اس کی یہی کیفیت بننی تھی کہ اس کے ہوش اڑ گئے ہیں یہ جنت دیکھ کر. تو اللہ اس سے کہے گا کہ یہ حقیقت ہے, میں مذاق نہیں کر رہا, اور کہا کہ یہ جتنی تجھے نظر آ رہی ہے اس سے 10 گنا بڑی میں نے تجھے دی ہے. یہ ایک حصہ ہے جو تجھے دکھا رہا ہوں میں, اس سے 10 گنا بڑی ہے. تو اللہ کا اکرام میرے بھائی اللہ اپنے حساب سے کرے گا. خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو اس زندگی میں تھوڑے سے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور بہت بڑی جنت کے وارث بن جاتے ہیں. بدقسمت وہ لوگ ہیں جو چند گناہ ہیں جن کو اللہ نے کہا ہے چھوڑ دو, زنا, بد نظری, فحش فلمیں, یتیم کا مال کھانا اور بہنوں کی وراثت کھانا, نماز چھوڑ دینا, سود کھانا, یہ چند موٹی موٹے کبیرہ گناہ ہیں, ان کو چھوڑ دو. لیکن ہم ان تھوڑی لذتوں کے لیے بڑی لذتوں سے اپنے آپ کو محروم. تو اس لیے بھائی گناہوں سے بچو. اگر کبھی ہو جائے تو توبہ کرو, چھوٹ نہیں رہا اس کے طریقے استعمال کرو کہ کیسے مجھ سے یہ گناہ چھوٹے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.